ہم اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال جو پاکستان میں جا رہی ہے اس کے بارے میں کہ ہم نے جنرل ایوب خان سے مارشل لا دیکھا، پھر جنرل ایوب خان کے بعد اس کے سامنے کیا ہوا، اس نے کیا کہا، اور پاکستان 2 لاکھ کیسے ہوا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو استعمال کیا گیا۔ اکثریت لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، پھر کیا ہوا یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا بچپن تھا کہ شیخ مجیب الرحمان اس کی کتنی نشستیں تھیں، 180، 82، 84 کچھ ایسے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی کیا تھیں، اس وقت مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پکارا جاتا تھا۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جنرل ایوب نے کہا کہ 1 یونٹ کو مت توڑا جائے، تو ایسا ہوا۔ کون سی طاقت نے ایسا کیا کہ انہوں نے کہا جنرل ایوب خان نے کہ یونٹ کو نہ توڑا جائے، 1 یونٹ کو۔ بہرحال یہ ایک بات اپنی جگہ پر، اس وقت پاکستان کی تعداد کل کوئی 11، 12، 13 کروڑ تھی، اب تو ماشاءاللہ 22، 23 کروڑ ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہو۔ میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستانی بھائیوں کہ آخر کار ہمارے ساتھ کون کھیل کھیل رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، فیلڈ مارشل ایوب خان کا مارشل لا آپ کے سامنے چند کروڑ لوگوں کو علم ہوگا، کیونکہ اس وقت آبادی میں پھر کہوں گا 11، 12، 13 کروڑ تھی۔ تو اسی کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے مارشل لا لگایا، کیوں لگایا، کیسے لگایا، کس نے لگوایا، یہ الگ بات ہے، ہمارے لیے الگ سوال ہے بحیثیت قوم۔ اب دیکھنا یہ ہے جنرل پرویز مشرف کا باہر جانا، سری لنکا جانا، اور واپسی پر اس سے پہلے اس کا حکم دینا، اس کے خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے کور کمانڈر سے کیا کہا، تو ان کے جانے کے بعد آنے تک مسٹر نواز شریف نے کس کے کہنے پر اسے کرسی سے ہٹایا، کیوں ہٹایا، کس مفادات کی وجہ سے ہٹایا، جس پر جنرل مشرف کو اقتدار لینا پڑا، ان کے کور کمانڈرز نے ایکشن لیا، جس کے بعد وہ اقتدار پہ آئے، وہ بھی آپ کے سامنے۔ پھر انہوں نے آ کر پاکستان میں کن کن کو آزادی دی، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہی کے دور میں یہ آزادی ملی بات کرنے کی، اور ساتھ جو چینل آج دھڑا دھڑ بنے یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہے۔ وہ سامنے بٹھا کر لوگوں سے بات کرتا تھا، اور لوگ جب جنرل سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اگر میں اتنا رویہ سخت رکھتا تو آپ میرے سامنے کھڑے نہ ہوتے۔ موجودہ دور مارشل لا نہیں، ڈیموکریسی ہے، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ماضی کو بھی ہم نے دیکھا اور جرنیل اور وہ مارشل لا کے دور دیکھے، تو اب طریقہ کار بدل چکا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب، ہم آپ کی نہیں آپ کی عزت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جنرل ہیں، اور وردی کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، اور پاک آرمی کے آپ جنرل ہیں، پاک آرمی کے ساتھ آپ پاکستان کے جنرل ہیں، ہمارے جنرل ہیں، اور ہمیں آپ کا احترام کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم آپ کا احترام نہیں کرتے تو اپنے آپ کو کھو پائیں گے۔ اس لیے آپ بھی سوچنے پر ہمارے لیے آپ کن کے اشاروں پر خاموش ہیں۔ سوشل میڈیا میں جو تصویریں، جو باتیں، جو حرکتیں ہو رہی ہیں، ویسے پاکستانی ہونے کے ناطے بہت دل دکھتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ہمارے جنرل ہیں، فوج کے نہیں پاکستان کے جنرل ہیں، اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی، اللہ رحم کرے کہ آپ کسی طاقت کے سامنے اپنا، آپ کی خاموشی میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ ہم یس سر ہیں۔ پھر سن لیں جنرل عاصم منیر صاحب، ہم جنرل کا نہیں، ہم آپ کا نہیں، وردی کے سامنے ہم یس سر ہیں، لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان، اللہ رحم کرے، جب تک میری پاک آرمی موجود ہے تب تک مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کسی قسم کا کوئی دل میں خوف نہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، اللہ رحم کرے کہ پاکستان کی بقا کو خطرہ ہوگا۔ اس لیے کہوں گا کہ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، خدا کے لیے کسی کے اعلی کار بننے کی بجائے پاکستانی قوم کا اعلی کار بنے، فوج کا